بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سابقہ درس میں ہم نے بیعت العقبہ الاولیٰ، بیعت العقبہ الاولیٰ اور العقبہ الثانیہ اس کو پڑھا تھا۔ یعنی مدینہ منورہ سے جب کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نے بیعت لی اور آپ کو یہ دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں۔ تو یہ جو بیعت ہوئی ایک گھاٹی میں ہوئی تھی، پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ پر ہوئی تھی، تو اس کو العقبہ کہتے ہیں۔ تو اس بیعت کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں، اسلام مدینہ میں پھیلتا جا رہا ہے، تو اب ہجرت کا یہ سلسلہ اس کا آغاز ہوا۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے الہجرۃ الی المدینہ المنورہ، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہو جانا، اپنے اسلام کو، دین کو، ایمان کو بچانے کے لیے، کہ کوئی ایسا علاقہ جہاں پر کفار ہیں اور آپ شعائر اسلام پر عمل نہیں کر سکتے اور کفار ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اسلام پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، تو اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے جانا جہاں پر اسلام کے مطابق زندگی بسر کی جا سکے، تو اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کتنی مشاکل تھی، کتنی مشکلات تھی، پریشانیاں تھی، مسلمانوں کو کس طرح سے ستایا جاتا تھا، کیسے تکالیف پہنچائی جاتی تھی، اور مسلمانوں کا وہاں پر رہنا اس کو دوبر کر دیا گیا تھا، مشکلات تھی، دین پر عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ تو چنانچہ مکہ کو چھوڑ کر صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف گئے، اس کو ہجرت کہتا ہے۔ تو صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مدینہ منورہ کو ہجرت کی جگہ منتخب کرنا یہ وحی الہی تھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وحی ہوئی تھی، اور یہ حکم تھا کہ آپ مدینہ کو اپنا ٹھکانہ اور مسکن بنا لیں اور اس کی طرف ہجرت کر کر جائیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مدینہ کو اختیار کیا گیا۔ اور صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الی ارض بها نخل۔ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں مکہ سے ایک زمین کی طرف جہاں پر کھجوریں ہیں، جہاں پر کھجوروں کے باغات ہیں، جہاں پر کھجوروں کے درخت ہیں۔ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں جہاں پر کھجوروں کے باغات ہیں۔ تو فرمایا کہ میرا ذہن یہ گیا کہ شاید وہ جگہ یمامہ ہے، یمامہ یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، او حجر یا حجر جگہ یہ وہ ہے۔
فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ یثرب، لیکن یہ مدینہ تھا جس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں پہلے سے یہ خوشخبری سنا دی گئی تھی، آپ کو اطمینان دلانے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے خواب میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے بذریعہ وحی یہ اجازت بھی مل گئی اور حکم ہوا کہ آپ مکہ کو چھوڑ دیں اور مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے، وہ بھی صحیح البخاری میں ہے، انی اریت دار ہجرتکم ذات نخل بین لابتین، کہ مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ دکھا دی گئی ہے، تمہاری ہجرت کرنے کا گھر مجھے دکھا دیا گیا ہے جو کھجوروں کا ایریا ہے اور دو حرہ، دو پہاڑوں کے درمیان یہ جگہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، اور یہ وحی الہی کے ذریعے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق بتایا گیا تھا۔ اب سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کون تھے؟ اوائل المہاجرین، جن لوگوں نے مکہ کو چھوڑا مدینہ کی طرف چلے گئے۔ اس سے پہلے ہم ہجرت حبشہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اب ہجرت مدینہ کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے۔ تو پہلے مہاجرین کون تھے؟ اس کے بارے میں ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، موسیٰ بن عقبہ اور دیگر مورخین، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الاسد ہوا اول من ہاجر من مکہ الی المدینہ، یہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ کیا نام ہے ان کا؟ ابو سلمہ بن عبد الاسد۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی، سب سے پہلے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے گئے۔ قریش نے ان کو تکالیف پہنچائی۔ جب یہ حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے، مکہ میں ٹھہرے، تو مکہ میں بڑی مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا۔ قریش ان کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کو تکالیف پہنچاتے تھے، تو پھر انہوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، اور ابھی یہ بیعت عقبہ جو ہے اس سے بھی 1 سال قبل انہوں نے ہجرت کی۔ تو ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کے ساتھ اس کے علاوہ مصعب بن عمیر، یہ بھی اوائل المہاجرین میں ہیں، جن لوگوں نے پہلے ہجرت کی، تو ان کا ذکر ہے۔ ابو سلمہ، اور اس کے بعد کون ہیں؟ مصعب بن عمیر، یہ قاری قرآن تھے، انہیں قرآن یاد تھا، اور ان کے ساتھ تھے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما، یہ دونوں اول مہاجرین میں سے تھے، اور ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ کان یقرئان الناس القرآن، یہ لوگوں کو مدینہ میں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم۔ تو ابو سلمہ بن عبد الاسد یہ پہلے مہاجرین میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ کون ہیں؟ مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم، اور یہ دونوں صحابہ کرام مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم، تو یہ دونوں قاری تھے اور یہ قرآن سکھاتے تھے مدینہ میں۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نہیں ہوئی، آپ مکہ میں موجود ہیں، لیکن آپ سے پہلے صحابہ کرام مدینہ کی طرف جانا شروع ہو چکے تھے، کیونکہ مدینہ میں یہ ماحول بن چکا تھا، مدینہ میں اسلام ہر گھر میں داخل ہو چکا تھا، اور اب مکہ سے جن اصحاب کو تنگ کیا جاتا تھا، تکالیف دی جاتی تھی، اور جو ہجرت کر سکتے تھے تو وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ ابو سلمہ بن عبد الاسد یہ اوائل المہاجرین میں ہیں، اور ان کے ساتھ مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم۔ ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب ہجرت کی، ان کا واقعہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو فی الحال آپ
ان اصحاب کے نام یاد رکھیں کہ جو اوائل المہاجرین میں سے ہیں. تو ان میں کون ہیں؟ ابو سلمہ بن عبد الاسد اور مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم. اور پھر ان کے بعد مدینہ کی طرف آنے والے جو اصحاب ہیں ان میں نام ہے بلال بن رباح، سعد بن ابی وقاص، عمار بن یاسر اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 20 صحابہ کرام کے ساتھ آئے. 20 صحابہ کرام تقریباً اتنی تعداد بن جاتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع میں ہجرت کی. قریش کو بڑی پریشانی ہوئی کہ مکہ سے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور مسلمان یہاں سے نکل رہے ہیں. قریش نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کو روکا جائے. مہاجرین کو روکنے کے لیے انہوں نے ان کے مال کو لوٹ لیا، ان سے ان کا مال چھین لیا کہ تم مکہ میں رہ کر تجارت کیا کرتے تھے، مکہ میں تمہارا بزنس تھا، اب تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اب یہاں سے نکل کر تم مدینہ کی طرف جا رہے ہو. یہ مال تم نہیں لے کے جا سکتے، مال ہم نہیں دیں گے تمہیں. مال چھین لیا ان سے کہ تاکہ یہ رک جائیں. لیکن ان کے دل میں ایمانی غیرت موجود تھی، ان کے دل میں ایمان گھر کر چکا تھا. سب کچھ لٹا سکتے تھے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. وہ اپنا سب کچھ لٹا سکتے تھے مگر اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. انہوں نے مال کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے دولت کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی جائیداد کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اس بستی کی پرواہ نہیں کی جہاں پر ان کے شب و روز گزرے تھے، جہاں پر انہوں نے زندگی کا ایک عرصہ گزارا تھا. اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ لٹا دیا. ہجرت کر کے اسلام کو بچا کر، ایمان کو بچا کر، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے. قریش نے کیا کیا؟ مال کہا مال نہیں دیں گے تمہیں، اور تم جاتے ہو تو اکیلے ہی جاؤ، مال نہیں ساتھ لے کے جا سکتے. اور کبھی کیا کرتے تھے؟ ان کی زوجات کو، ان کی بیویوں کو روک لیتے. چاہتے ہو اکیلے جاؤ، یہ تمہاری بیویاں تمہارے ساتھ نہیں جائیں گی، یہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، ان کو ہم نہیں جانے دیں گے. ذرا آپ تصور کیجئے کس قدر قربانیاں دی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج لوگ بات کرتے ہیں، جس کو کچھ نہیں پتا، جب وہ بولتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بارے میں اپنی زبان دراز کرنے کی کوشش کرتا ہے. ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. جو میرے زمانے کے لوگ ہیں وہ بہترین لوگ ہیں. ان بہترین لوگوں کے بارے میں تم اپنی زبان سے برے الفاظ نکالتے ہو. ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تم اپنے ہی کتاب کو، اپنے ہی نامہ اعمال کو خراب کر رہے ہو. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہجرت کا یہ سلسلہ شروع ہوا، قریش نے ان سے ان کا مال لے لیا، ان کے بچوں کو ساتھ نہیں جانے دیتے تھے، اور کبھی کہتے تمہاری بیویاں نہیں جائیں گی، اور پھر اس طرح کے ہیلے اور بہانے کرتے تھے کہ تاکہ وہ ہجرت نہ کریں اور مکہ میں ہی رہیں، یا اگر چلے گئے ہیں تو واپس آ جائیں مکہ کی طرف. لیکن مہاجرین نے قربانیاں دی، اپنے مال کو، اپنے گھر والوں کو، دنیا کو، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اپنے عقیدے کو نہ چھوڑا، دین اسلام کو نہ چھوڑا. ام سلیمہ رضی اللہ عنہا، یہ ام المومنین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے قبل ان کا نکاح ابو سلیمہ بن عبد الاسد سے ہوا تھا. پھر جب وہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد ان کا نکاح محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تو وہ بیان کرتی ہیں ابو سلمہ کا اور اپنا ہجرت کا واقعہ۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے ہجرت کرنے والے وہ ابو سلمہ ہیں، کیونکہ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ام سلمہ بیان کرتی ہیں اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے پہلا وہ گھر تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ بیان کرتی ہیں لما اجمع ابو سلمۃ الخروج الی المدینہ، کہ جب ابو سلمہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تھوڑا سا تعارف، ان کا نام تھا ہند بنت ابی امیہ، اور انہوں نے اس سے پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی، ابو سلمہ نے اور ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف بھی، اور پھر واپس مکہ مکرمہ میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو جب ان کے خامد فوت ہو گئے ابو سلمہ بن عبد الاسد، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر، ام سلمہ کی عمر ان کی وفات کے وقت کیا تھی؟ 84 ایئرس، 84 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ ہجرت کر رہی تھی تو اس وقت ان کی عمر تھی 23 ایئرس، 23 سال، اور جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی، اور تقریباً 61 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو اس وقت ان کی عمر 84 سال تھی۔ تو یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچے اور پھر وہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ اللہ تعالیٰ تو میری اس مصیبت میں میری مدد فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے یہ کہا ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ وہ ہیں اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے پہلے مہاجر ہیں، اور یہ وہ گھرانہ ہے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ تو کہتی ہیں میں نے کیا کہا، یہ دعا میں نے پڑھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور ساتھ میں یہ کہتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ام المومنین بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ تو یہ بیان کرتی ہیں، اپنی ہجرت کا واقعہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ نے یہ ارادہ کیا کہ مدینہ کی طرف کوچ کیا جائے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی جائے، رحل علی بعیر، تو انہوں نے ایک اونٹ مہیا کیا اور پھر اس اونٹ پر مجھے بٹھا دیا، اور پھر اپنے ساتھ چلنے لگے، اونٹ کو لے کر چلنے لگے، اور میرے ساتھ میرا بیٹا سلمہ بن ابی سلمہ بھی تھا، ان کا نام تھا سلمہ بن سلمہ، اسی سے ابو سلمہ ان کی کنیت ہے۔ تو ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ
اونٹ پر میں بھی سوار تھی، میری گود میں میرا بیٹا بھی تھا، اور ابو سلمہ جو ہیں وہ اونٹ کی لگام کو کھینچ رہے تھے، آگے آگے چل رہے تھے۔ جب بنو مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان لوگوں نے دیکھا کہ ابو سلمہ مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ بنو مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، یہ قبیلہ ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں تو یہ آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابو سلمہ آپ تو جا رہے ہو، لیکن تمہارے ساتھ جو تمہاری اہلیہ ہے یہ ہماری بیٹی ہے، اس کا تعلق ہمارے خاندان کے ساتھ ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، اگر جانا ہے تو زوجہ کو چھوڑ دو۔ دیکھیے قربانیاں اسلام کی خاطر، جانا ہے تو ام سلمہ نہیں جائے گی، آپ اکیلے جاتے ہو چلے جاؤ مکہ کی طرف، یہ ہماری بیٹی، اس کو لے کر جاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بنو مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم یہ جو قبیلہ تھا تو یہ لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ام سلمہ نہیں جائیں گی۔ فَنَزَعُوا خِتَامَ الْبَعِيرِ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذُونِي مِنْهُ، ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے وہ اونٹ کی جو لگام تھی وہ ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور پھر مجھے پکڑ لیا، کہا کہ یہ نہیں جا سکتی۔ اور جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت بنو عبد الاسد بھی آ گئے، جن کا تعلق ابو سلمہ کے خاندان سے تھا۔ قبائلی تعصب اس وقت سب ہی مشرک تھے، لیکن قبائلی تعصب موجود تھا۔ تو جب دیکھا کہ بنو المغیرہ نے روک لیا ہے اپنی بیٹی کو، تو یہ لوگ بنو عبد الاسد یہ بھی آ گئے اور آ کر ابو سلمہ کو کہتے ہیں واللہ لا نترک ابننا عندها اذ نزعتموها من صاحبنا، کہنے لگے کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کو واپس لے لیا ہے ابو سلمہ سے، اس کے ساتھ نہیں جانے دے رہے، تو پھر جو اس کی گود میں بیٹا ہے یہ بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گا، یہ نہ ابو سلمہ کے ساتھ جائے گا اور نہ ہی ام سلمہ کے پاس رہے گا، اس کو بھی چھین لیا کہ یہ بھی نہیں رہے گا، یہ ہمارا بیٹا ہے، تم بنی مغیرہ سے تعلق رکھنے والے ہو، تم اپنی عورت کو لے جاؤ جو ابو سلمہ کی بیوی ہیں، لیکن بیٹا اس کا باپ چونکہ ہمارے قبیلے سے ہے، یہ بھی ہمارے قبیلے سے ہو گیا، لہٰذا بیٹا ہمارے پاس رہے گا۔ اب آپس میں ان کی لڑائی شروع ہوگی۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ فَتَجَاذَبُوا ابْنِي سَلَمَةَ بَيْنَهُمْ حَتَّى خَلَعُوا يَدَهُ، کہ انہوں نے اس طرح سے کھینچنا شروع کر دیا کہ میرے بیٹے کا ہاتھ ہی نکال دیا، کہ میرے بیٹے کا ہاتھ نکال دیا، اس طرح سے کھینچنا شروع کر دیا۔ ادھر بنو المغیرہ کے لوگ کھینچ رہے ہیں، ادھر بنو عبد الاسد کے کھینچ رہے ہیں، تو سلمہ جو بیٹا تھا چھوٹا تھا اس کا ہاتھ نکال دیا۔ وَانْطَلَقَ بنو عبد الاسد، اور آخرکار قبیلے کے لوگ، یعنی جو ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگ تھے، ظاہر ان کے بیٹے کا قبیلہ بھی وہی تھا، تو وہ لے کر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اب ام سلمہ کو کس نے روک لیا؟ وَحَبَسَنِي بنو المغیرہ، ان کے خاندان نے ان کو روک لیا۔ ابو سلمہ اکیلے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا، ان کو چھوڑ کر اکیلے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تصور کیجئے، سوچئے، اپنی اہلیہ کو چھوڑ دیا، اپنے نونہال چھوٹے سے بیٹے کو چھوڑ دیا، لیکن اپنا اسلام اور دین بچانے کے لیے یہ جنت کے متلاشی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اکیلے ہی آ جاتے ہیں۔ سب کچھ لٹا دیا،
اسلام کو بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں ففرق بینی و بین زوجی و بین ابنی، تو ان لوگوں نے مجھے میرے شوہر سے اور میرے بیٹے سے جدا کر دیا۔ قالت فکنت اخرج کل غدات فاجلس بالابتح، کہتی ہیں کہ میں ہر صبح نکلتی اور جا کر ایک جگہ پر، ایک وادی تھی ابتح اس کا نام تھا، وہاں پر بیٹھ جاتی اور وہاں پر صبح سے لے کر شام تک روتی رہتی، اور 1 سال یا 1 سال کے قریب اتنا عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ ابو سلمہ شوہر ہیں، ہسبینڈ ہیں، وہ مدینہ میں، اور بیٹے کو ان کے قبیلے نے ان سے علیحدہ کر دیا ہے، اور ان کو ان کے قبیلے نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ صبح نکلتی ابتح جگہ پر جاتی اور جا کر روتی رہتی، 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ کہتے ہیں 1 سال کے قریب جب عرصہ گزر گیا، مر بی رجل من بنی عمی، تو ان کی ہی فیملی کا ایک شخص، یعنی چچے کا بیٹا، وہاں سے گزرا، اور اس نے دیکھا کہ ام سلمہ کا یہ حال ہو چکا ہے، وہ رو رہی ہیں اور ان کو ان کے بیٹے سے اور ان کے شوہر سے جدا کر دیا ہے۔ ان کو رحم آ گیا، ابھی ان لوگوں میں فطرت باقی تھی، ان میں رحم دلی باقی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ظلم ہے، رحم آ گیا ان کے دل میں، اور جا کر اپنے قبیلے سے کہا الا تخرجون هذه المسکینہ، کیا تم اس مسکینہ کو نکالو گے نہیں؟ اس کو تم نے جدا کر دیا، فرقتم بینہا و بین زوجہا و بین ولدہا، اس کو تم نے اس کے بیٹے سے، اس کے خامن سے علیحدہ کر رکھا ہے، اس کو بند کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑو گے نہیں؟ کب تک یہ ظلم کرتے رہو گے؟ جب اس شخص نے اس طرح سے کہا تو انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ اگر چاہتی ہیں تو اپنے خامند کے ساتھ جا سکتی ہیں، اپنے خامند کے پاس جا سکتی ہیں۔ ورد بنو عبد الاسد الیہ عند ذلک ابنی، اور ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت بنو عبد الاسد نے میرا بیٹا بھی مجھے واپس لوٹا دیا۔ اب انہوں نے مدینہ کی طرف جانے کی تیاری شروع کر دی۔ فرتحلت بعیری، کہتی ہیں کہ میں نے اونٹنی پر یا اونٹ پر میں سوار ہوئی اور اپنے بیٹے کو بھی لیا، اس کو اپنی گود میں رکھا، اور اس ارادے سے نکلی کہ میں اپنے خاوند کے پاس، اپنے شوہر ابو سلمہ کے پاس مدینہ جاؤں گی، اور میرے ساتھ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی نہیں تھا۔ یہ عورت اپنے بیٹے کو لیا، اونٹ پر سوار ہوئی اور مدینہ کا رخ کر لیا۔ کہتی ہیں کہ میں جا رہی تھی کہ تنعیم جگہ پر پہنچی، جہاں پر آج مسجد تنعیم ہے، مسجد عائشہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، تنعیم اس جگہ کا نام ہے۔ تو کہتی ہیں جب میں وہاں پر پہنچی تو مجھے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ یہ ملے، ان کا تعلق تھا بنو عبد الدار سے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا الی این یا ابنت ابی امیہ، اے ابو امیہ کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اپنے خاوند کے پاس، اپنے شوہر کے پاس مدینہ میں جا رہی ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ تم اکیلی اور اتنا لمبا سفر، تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ام سلمہ نے جواب دیا لا واللہ الا اللہ و بنی ھذا، کہ میرے ساتھ اللہ ہے اور میرا یہ بیٹا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، چھوٹا بیٹا جس کو گود میں اٹھایا ہوا ہے کوئی نہیں ہے، اور میں اکیلی ہی جا رہی ہوں مدینہ کی طرف۔ کہتی ہیں کہ عثمان بن طلحہ نے میرے اونٹ کی لگام کو پکڑ لیا اور پھر کہا کہ تم اکیلی نہیں جا سکتی، میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچاؤں گا۔
اور پھر سلمہ بیان کرتی ہیں کہ عثمان بن طلحہ سے زیادہ معزز شخص میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اب دیکھیے کہ فطرت موجود ہے، عقیدہ مختلف ہے، یہ مسلمان عورتیں ہیں، وہ شرک پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمدردی موجود ہے کہ یہ عورت چھوٹا سا بچہ اتنا لمبا سفر کیسے جائیں گی، اور ایک احسان کرتے ہوئے اس جذبے کے ساتھ اونٹ کی لگام کو پکڑ لیا، کہا میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا کر آؤں گا۔ یہ اچھی روایات ان لوگوں میں بھی موجود تھی، دوسرے کی ہمدردی، دوسرے کا کام آنا، نرمی۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ بنو مغیرہ کا وہ شخص جس نے یہ سفارش کی اور کہا کہ اس مسکینہ پر تم نے ظلم کر رکھا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ ظلم کو وہ لوگ بھی ناپسند کیا کرتے تھے، شرک کرنے کے باوجود انسانی ہمدردی ان کے اندر موجود تھی، اور اللہ رب العالمین نے یہ انسان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھی ہیں۔ لیکن آج کچھ لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں، جب ظلم کرنے پہ آتے ہیں سب کچھ بلا دیتے ہیں، اس طرح کے ظلم کرتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ اسلام کا نام لینے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے عثمان بن طلحہ، ان کو دیکھ لیجئے، مسلمان عورتیں ہیں، سلمہ مدینہ کی طرف جا رہی ہیں، دیکھا اکیلی ہیں، کہا میں آپ کو پہنچا کر آتا ہوں۔ اور پھر سلمہ بیان کرتی ہیں کہ اتنا معزز شخص میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اذا بلغ المنزل اناخ بی، کہ جب کسی جگہ پر ٹھہرنا ہوتا تو اونٹ کو بٹھا لیتے، اونٹ بیٹھتا، ثم استأخر عنی، پھر پیچھے ہٹ جاتے، دور ہٹ جاتے مجھ سے، کہ تاکہ یہ آرام کرنے کے لیے اونٹ سے اتر جائے۔ اور جب میں اتر جاتی اور اس کے بعد پھر اونٹ کو لے کر جاتے اور ایک جگہ پر باندھ دیتے، درخت کے ساتھ باندھتے، اور پھر دور جا کر کسی درخت کے نیچے وہاں پر وہ آرام کرتے۔ اور پھر جب جانے کا ٹائم قریب ہوتا تو اونٹ کے پاس جاتے اور اس کو کھڑا کرتے اور پھر دور ہو جاتے، یہاں تک کہ میں اونٹ پر سوار ہو جاتی، اور جب میں اونٹ پر سوار ہو جاتی پھر اس کی لگام کو پکڑتے اور پھر اس کو چلانا شروع کر دیتے۔ اور فرماتی ہیں سلمہ کہ ایسے ہی کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے مجھے مدینہ تک پہنچا دیا۔ راستے میں کتنی بار رکے، لیکن یہ حیا تھی، یہ چیز ان کے اندر موجود تھی، عورت کی رسپیکٹ، اس کی عزت۔ اگرچہ وہ مسلمان عورتیں ہیں، یہ شرک پر ہیں، لیکن شرم و حیا موجود ہے، غیرت موجود ہے، یہ رسپیکٹ موجود ہے، اور پھر دور رہے تاکہ کوئی شک اور شبہ اس چیز کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ اور پھر کس طرح سے ہمدردی کا جذبہ ان لوگوں کے اندر موجود تھا کہ ہمدردی کرتے ہوئے صرف اس لیے کہ یہ اکیلی ہیں، مکہ سے مدینہ تک چلے گئے اور جا کر وہاں پر ان کو چھوڑ دیا۔ سلمہ بیان کرتی ہیں فلما نظر الی قریۃ بنی عمرو بن عوف بقباء، فرمایا کہ جب انہوں نے دیکھا اس بستی کی طرف جس کو قباء کہا جاتا ہے، یا اس بستی کا نام بنو عمرو بن عوف تھا، تو جب اس کی طرف دیکھا تو مجھے کہا کہ آپ کا خامند اس بستی میں ہے، زوجک فی ہذہ القریہ، آپ کا خامند اس بستی میں ہے۔ اور ابو سلمہ وہاں پر موجود تھے، اور مجھے کہا کہ آپ چلی جائیں وہاں پر، اور پھر وہاں سے وہ چھوڑ کر مکہ کی طرف واپس آ گئے۔ اور سلمہ بیان کرتی ہیں واللہ ما علمت اہل بیت فی الاسلام اصابہم ما اصاب آل ابی سلمہ، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے
اسلام میں ایسا کوئی گھرانہ نہیں دیکھا کہ جس کو اتنی مصیبت پہنچی ہو جیسے ابو سلمہ کو مصیبت پہنچی ہے، آل ابو سلمہ کو، یعنی ان کی پوری فیملی کو جیسے مصیبت پہنچی کہ جب ابو سلمہ ہجرت کر کے آئے تو اکیلے ان کو آنا پڑا، بیوی کو چھوڑ دیا، ان سے چھین لیا گیا، بچے کو ان سے چھین لیا گیا، اور پھر بعد میں ان کی اہلیہ ام سلمہ اور ان کا بیٹا یہ اکیلے آتے ہیں، تو اس طرح سے مصیبت ان پر آئی۔ اور پھر بیان کرتے ہیں وَمَا رَأَيْتُ صَاحِبًا قَطْ أَكْرَمَ مِنْ عُثْمَانَ بْنَ طلحہ، بیان کرتی ہیں کہ عثمان بن طلحہ سے زیادہ معزز شخص میں نے کوئی نہیں دیکھا، کہ اتنے معزز تھے کہ کس قدر ہمدردی تھی ان کے اندر، اور ممکن ہے کہ اسی وجہ سے ان کے دل میں ہمدردی اور فطرت موجود تھی، اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ لوگ کس قدر ان میں ہمدردی کا جذبہ موجود تھا، اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ چونکہ بعد میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، تو کس طرح سے انہوں نے یہ اچھا اقدام کیا اور مکہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہجرت کرتے ہوئے کس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا صحابہ کرام کو، اور خصوصاً ابو سلمہ اور ان کی فیملی کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے ان مشکلات کو جھیلا، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑا اور دین پر عمل کیا، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ کی طرف پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان سے مروی روایت صحیح البخاری میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ پہلے ہجرت کر کے آئے تھے ان میں ابو سلمہ کے علاوہ مصعب بن عمیر، ابن ام مکتوم، اور ان کے علاوہ بلال، سعد، عمار بن یاسر، اور پھر اس کے بعد عمر بن خطاب بھی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہجرت کرنا اور یہ واقعہ، اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو میں تھا اور میرے ساتھ عیاش بن ابی ربیعہ تھے، اور تیسرے شخص تھے حشام بن عائس بن وائل السہمی۔ تو یہ تین لوگ تھے، حضرت عمر اور ان کے ساتھ عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن العاص بن وائل السہمی۔ تو یہ تین اشخاص تھے جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، اور ایک جگہ جس کو صرف کہا جاتا ہے وہاں پر، بنو غفار کی وہ جگہ تھی، وہاں پر یہ جمع ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم میں سے اگر کسی کو بھی روک دیا گیا، اس کو فتنے میں مبتلا کر دیا گیا، تو وہ اگر رک گیا تو جو ہم دو رہ جائیں گے تو ہم ہجرت کو جاری رکھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی تو میں اور عیاش بن ابی ربیعہ ہم اس جگہ پر پہنچ گئے، عند التناظب، تو اس جگہ پر پہنچ گئے، اور حشام کو روک دیا گیا اور انہیں فتنے میں مبتلا کر دیا گیا، یعنی ان کو روک دیا قریش نے، اور وہ نہ آ سکے۔ تین لوگوں کا ارادہ تھا، حضرت عمر، عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن العاص بن وائل السہمی، تو تین تھے۔ تو حشام کو روک دیا گیا رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر اور عیاش بن ابی ربیعہ یہ آ گئے۔ تو جب مدینہ کی طرف جانے لگے اور مدینہ میں پہنچے تو عمر بن عوف، بنی عمر بن عوف، یہ اس قبیلے کا نام ہے اور اس جگہ کا نام ہے جہاں پر مسجد قباء ہے۔ تو وہاں پر جب یہ پہنچے حضرت عمر اور عیاش بن ابی ربیعہ، تو وہاں پر مشرکین کی طرف سے ابو جہل بن حشام اور حارث بن حشام وہ بھی پہنچ گئے عیاش بن ابی ربیعہ کے۔ ابو جہل اور حارث، ابو جہل بن حشام اور حارث بن حشام یہ آگے
ادھر مسجد قباء کے پاس مدینہ میں آ گئے. آئے کس لیے ہیں؟ عیاش بن ابی ربیعہ کو لینے کے لیے. حضرت عمر کے ساتھ جو آئے تھے ان کو لینے کے لیے آئے ہیں. اور یہ ان کے چچا زاد تھے، چچا زاد بھائی تھے. اور ایسے ہی وہ دونوں ان کے ماں کی طرف سے یعنی دودھ کے بھائی بھی تھے. تو جب وہ مدینہ میں پہنچے اور ابھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی ہیں، تو ابو جہل اور حارث یہ دونوں آئے ہیں عیاش بن ربیعہ کو لینے کے لیے. اور آ کر عیاش بن ابی ربیعہ جو ان کا چچا کا بیٹا تھے ان سے بات کرنے لگے اور کہا کہ آپ کی ماں نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ اپنے سر میں کنگھی اس وقت تک نہیں کریں گی جب تک اپنے بیٹے عیاش بن ابی ربیعہ کو دیکھ نہیں لیتی. عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ نہیں لیتی اس وقت تک وہ کنگھی نہیں کریں گی. دیکھیے کتنی مصائب تھے، کتنی پریشانیاں تھیں. والدہ نے یہ قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک کنگھی نہیں کروں گی جب تک اپنے بیٹے عیاش بن ابی ربیعہ کو نہیں دیکھ لیتی. تو حارث بن ہشام اور ابو جہل بن ہشام یہ دونوں مدینہ میں پہنچ گئے کہ جا کر عیاش بن ابی ربیعہ کو واپس لے آئے اور آ کر اس سے کلام کی. عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ آپ ہمارے ساتھ واپس چلو، آپ کی ماں نے یہ قسم کھائی ہے. تو عیاش بن ابی ربیعہ اب واپسی کے لیے تیار ہیں. حضرت عمر نے ان کو روکا کہ یہ لوگ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں روک لیں گے اور تمہیں کوئی مصیبت میں ڈال دیں گے، تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، لہٰذا تم ان کے ساتھ نہ جاؤ. تو عیاش بن ابی ربیعہ کہنے لگے کہ میں اپنی والدہ کی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ابر قسم امی، کہ میں ان کی جو قسم ہے تو میں چلا جاؤں گا تو ان کی یہ قسم پوری ہو جائے گی اور وہاں پر میرا مال ہے میں وہ بھی لے کر آؤں گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں قریش میں امیر آدمی ہوں اور میرے پاس بڑا مال ہے. فَلَكَ نِصْفُ مَالِي وَلَا تَذْهَبْ مَعَهُمَا، تو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرا آدھا مال لے لینا لیکن ان کے ساتھ نہیں جانا. اب دیکھیے صحابہ کرام کے اندر مال کی محبت نہیں ہے، مال کو لٹانے والے ہیں، اسلام کے لیے قربان کرنے والے ہیں. کہا عیاش بن ابی ربیعہ آپ میرا آدھا مال لے لیں، ان کے ساتھ نہ جائیں، یہ آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، یہ آپ کو روک لیں گے، آپ دین کو بچا لیں، ان کے ساتھ نہ جائیں. خیر عیاش بن ابی ربیعہ کہنے لگے کہ وہ جانا ہی چاہتے تھے. اور پھر یہاں پر ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو دین پر لاتے ہیں یا کوئی کام بتاتے ہیں تو اگر مال کی ضرورت پڑتی ہے تو مالی طور پر بھی اس کا تعاون کریں. ایک شخص مجھے کہنے لگا، آپ جانتے ہیں یہاں پر ہانگ کانگ میں، خصوصاً ہانگ کانگ میں، باقی جگہوں پر بھی ہوتا ہوگا، تو ڈلیوری کا کام کیا جاتا ہے جس میں شراب بھی بسا اوقات ڈلیور کیا جاتا ہے اور بسا اوقات پگ کا گوشت وہ بھی ہوتا ہے، حرام چیزیں ہوتی ہیں ان کو پہنچایا جاتا ہے. تو یہ کام درست نہیں. ایک شخص نمازی شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی اور جاب نہیں ہے لیکن میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں. خیر میں نے اس کو کہا چھوڑ دو اس کو، اور اس کو کسی اور شخص نے بھی مجھ سے پہلے اس سے بات کی اور اس نے یہ مشورہ دیا کہ تم چھوڑ دو، اور بڑا اصرار کیا کہ تم یہ کام چھوڑ دو. تو اس نے کہا کہ آپ اتنا کر لیں، میں کام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میرے ایک مہینے کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً 10,000 ہے، تو آپ مجھے $10,000 دے دیں، اور یہ بھی نہیں کہ مجھے دینے ہیں بلکہ قرض کے طور پہ دے دیں، میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا، تو میں اس کام کو آج ہی چھوڑ دیتا. تو اب جب پیسے کی باری آتی ہے تو ہر انسان پیسے سے محبت کرتا ہے. اس نے کہا قرض کے طور پہ دے دیں. کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اب مسئلہ بتانا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو حل کرنا یہ اصل مسئلہ ہے، یہ اصل چیز ہے کہ آپ اس پریشانی کو دور کر دیں، اس پرابلم کو سولو کر دیں. تو خیر اس نے مجھے بتایا کہ وہ آدمی
مجھے تو یہ کہہ رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کو یہ کہا تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، پیسہ آپ کو قرض بھی نہیں دے سکتا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، اس کے دل میں یہ بات آ گئی اور وہ سمجھ گیا۔ میں نے کہا آپ کوشش کریں، اس نے کوشش کی، اس کو کوئی اور جاب مل گئی اور اس نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے ہیں کہ تو اگر مال لینے مکہ جا رہا ہے تو نہ جا، تیرا اپنا مال ہے، وہ لینے جا رہا ہے نہ جاؤ، وہاں پر خطرہ ہے کہ تجھے یہ لوگ فتنے میں مبتلا کر دیں گے، ان کے ساتھ نہ جاؤ، میرا آدھا مال ہے میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ قربانی کا جذبہ تھا، یہ ہمدردی تھی۔ مال کی قیمت نہیں تھی، عقیدے کی قیمت تھی۔ مال کی قیمت نہیں تھی، اسلام کی محبت تھی۔ مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ان لوگوں میں پایا جاتا تھا۔ اور پھر جب عیاش بن ابی ربیعہ نے انکار کیا اور کہا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا، تو اس کے بعد دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور آفر کر دی۔ فرمایا کہ اگر تو جانا ہی چاہتا ہے تو پھر اپنی اونٹنی پر نہ جانا، میری اس اونٹنی کو لے لے، فَإِنَّهَا نَجِيبَةٌ ذَلُولٌ، یہ بڑی تیز چلنے والی ہے، یہ بہت اچھی ہے، اور جب تو نے دیکھا کہ یہ لوگ تجھے کسی مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں، تجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور تجھے مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، تو اس اونٹنی پر سوار ہو کر جا، یہ اونٹنی تیز چلنے والی ہے، تو واپس پلٹ آنا، تو واپس جلدی پہنچ جائے گا اور ان سے بچ کر نکل جائے گا۔ خیر وہ اونٹنی لے لی اور ابو جہل اور حارث بن ہشام ان کے ساتھ جانے لگے۔ جب راستے میں پہنچے تو انہوں نے وہی اپنا وار کیا اور ابو جہل نے کہا کہ آپ کی اونٹنی بہت تیز چلتی ہے، تو نے تو ہمارے اونٹوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ تم ہم سے یہ چینج کر لو تھوڑی دیر کے لیے۔ عیاش بن ابی ربیعہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جب انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، انہوں نے بھی اونٹ کو بٹھایا اور پھر چینجنگ کرنے لگے، تبدیلی کرنے لگے۔ جب زمین پہ آئے تو وہ ان دونوں نے، یعنی ابو جہل نے اور حارث بن ہشام نے، دونوں نے حملہ کر لیا، اٹیک کر دیا اور ان کو پکڑ لیا اور پھر پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا اور ان کو باندھ کر لے گئے اور پھر مکہ میں ان کو داخل کر دیا۔ تو اس طرح سے مصائب کو جھیلا، پریشانیوں کو جھیلا صحابہ کرام نے، اور پھر ان کو اس طرح سے اس مصیبت کا اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جب اس طرح سے عیاش بن ابی ربیعہ چلے گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو میں نے لکھا ایک صحیفے میں اور پھر اس کو ہشام بن عاص کی طرف بھیجا۔ یہ نہیں آ سکے تھے نا حضرت عمر، جب ہجرت کے لیے آئے تو ان کے ساتھ کون کون لوگ تھے؟ ان کے ساتھ ہشام بن ابی العاص تھے، تو یہ وہاں پر مکہ میں ہی رک گئے تھے، کافروں نے ان کو روک لیا، اور پھر ان کے ساتھ عیاش بن ابی ربیعہ یہ آئے تھے، لیکن ان کو مدینہ سے آ کر واپس لے گئے ابو جہل اور حارث۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے وہ بندو اسرفوا علی انفسہم، جن نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بے شک وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اور اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، پلٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے یا موت آ جائے۔ موت سے پہلے توبہ کر لو، اسلام کو قبول کر لو اور مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے بہترین جو بات ہے اس کو قبول کر لو اور اس عذاب سے بچ جاؤ کہ وہ عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو۔
تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس آیت کو میں نے لکھ کر ہشام بن عاص کی طرف بھیجا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جن لوگوں کو وہاں پر روک دیا گیا ہے یا فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہجرت نہیں کر سکے، تو انہوں نے بڑا گناہ کیا ہے، ان سے یہ جرم ہوا ہے، تو پتہ نہیں ان کو معافی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل کی تو میں نے لکھ کر بھیج دی کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر کافروں نے تمہیں روک لیا، تم ہجرت نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت سے نومید نہیں ہونا۔ اب کام یہ ہے کہ اب جب تمہیں سمجھ آ گئی ہے، پلٹ آؤ، اسلام کو قبول کر لو، اس کو فالو کرو، اس پر عمل کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے دین اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری پہلی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت میں نے ہشام بن عاص کی طرف لکھ کر بھیجی، اور پھر انہوں نے اس کو پڑھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی سمجھ نصیب فرمائی، اور پھر وہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور یہاں پر پہنچے تو ان کو بڑی خوشی ہوئی اس بات سے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ان گناہوں پر پکڑ نہیں کی جو مشرکین نے روک لیا، اور یہ اس وجہ سے ہجرت نہ کر سکے۔ اور جب مہاجرین مدینہ میں پہنچے تو یہاں پر قباء مسجد کے قریب ہی ٹھہرا کرتے تھے، اس جگہ کا نام تھا عصبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ اور یہاں پر ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سالم بن معقل، جو کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ یؤمہم فی مسجد قباء لکونہ اکثرہم قرآنا، تو یہ مسجد قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ امامت کرایا کرتے تھے۔ کون تھے امام؟ سالم بن معقل مولا ابی حذیفہ، ابو حذیفہ کے غلام تھے، سالم ان کا نام تھا، اور کیا تھے؟ صحابہ کرام کے امام تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اس میں حضرت عمر بھی تھے اور دیگر صحابہ کرام، سعد بن ابی وقاص، بلال بن رباح اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے، لیکن سالم بن معقل کو قرآن زیادہ یاد تھا، تو اس لیے وہ امامت کروایا کرتے تھے۔ اور یہ روایت صحیح البخاری میں موجود ہے کہ سالم مولا ابی حذیفہ یا ام المہاجرین الاولین و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد قباء، کہ مسجد قباء میں جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پر موجود تھے، ان کے امام ایک غلام تھے۔ اب آزاد لوگ موجود ہیں اور غلام کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو آزاد کی حیثیت ہوتی ہے، عزت والے ہیں، شرف والے ہیں، لوگ موجود ہیں، لیکن سالم کو کیوں آگے کیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ ان کو امام کیوں بنایا گیا؟ کہ یہ قرآن زیادہ ان کو یاد ہے، یہ قرآن کو زیادہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امامت کا حقدار وہ ہے، ایک تو امامت ہے نا بادشاہت، اس کی بات نہیں ہو رہی، مسلح امامت پر اس کو کھڑا کیا جائے گا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوگا، جو قرآن زیادہ پڑھنا جانتا ہے، جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے قرآن جس کو زیادہ یاد ہے اس کو آگے کر دیا جائے گا۔ اور یہ اصول ہے۔ آپ دیکھیں دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اور یہ صحیح البخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، ابو سلمہ بھی موجود ہیں، زید موجود ہیں، عامر بن ربیعہ موجود ہیں، اور اس روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ اگرچہ اس کا جواب دیگر محدثین نے دیا کہ وہ جب آتے تھے تو وہ بھی موجود ہوتے تھے، یا پھر جب وہ ہجرت کر کے آئے تو اس وقت تک بھی یہی جو سالم بن معقل تھے تو یہ امامت کروایا کرتے تھے کیونکہ ان کو قرآن زیادہ یاد تھا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں تو اس کو امامت کے لیے آگے کیا جائے گا۔ تو ہجرت کا یہ واقعہ ابھی اس کا آغاز ہوا ہے، اور جو پہلے ہجرت کرنے والے لوگ تھے ان کا تذکرہ ہم نے آج کیا، ابو سلمہ اور ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا، ان کا واقعہ آپ نے سنا۔ اور اس کے علاوہ اور دیگر جو صحابہ کرام تھے جو پہلے ہجرت کرنے والے ہیں، ان میں ابن ام مکتوم ہیں، اور
مصعب بن عمیر ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا کہ آپ پہلے جائیں اور وہاں کے لوگوں کو قرآن سکھائیں، اور اس کے بعد حضرت عمر بھی ہیں، بلال بن رباح ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، تو یہ لوگ ہجرت کر کے پہلے سے مدینہ منورہ میں آ چکے تھے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، تو اس کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے پیارے واقعات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور ان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔